اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اسی کی توفیق سے آج کی اس پرنور بابرکت محفل میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ محرم الحرام 1443 ہجری کی آج پہلی محفل ہے۔ اس سال 2 روزہ محفلوں کا انعقاد ہوا، جس کی پہلی نشست آج ہو رہی ہے اور دوسری نشست انشاءاللہ کل بعد نماز ظہر انعقاد اس کا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت حضور کے اصحاب اور حضور کی آل کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ گزشتہ 6 سالوں سے بحمد اللہ تعالی ہم 10 روزہ محفل محرم الحرام کا انعقاد مسجد نور میں کرتے ہیں، اور اس سال کچھ وجوہات کی بنا پر طبیعت علالت کے سبب یہ سلسلہ قائم نہیں رکھ سکے۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، صحت اور سلامتی کے ساتھ رہے تو آئندہ سال اسی انداز سے 10 روزہ محافل محرم الحرام کا انشاءاللہ انعقاد ہوگا۔ اس سے قبل ہم نے مختلف محافلوں میں مختلف مواقع پر آپ احباب کے سامنے مختلف انداز سے اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب کو بیان کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معه اشداء علی الکفار، ان کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں وہ شیر و شکر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کی صفت کیا ہے، ایمان والوں کی علامت کیا ہے، ایمان والوں کی خوبیوں میں چند خوبیوں کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ ایمان والے جو ان کے ساتھ ہیں، اس میں اصحاب بھی ہیں، اہل بیت اطہار بھی ہیں، اس میں اصحاب رسول بھی ہیں اور اس میں اہل بیت اطہار بھی ہیں۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے لیے سخت ہیں، لیکن آپس کے تعلقات کیسے ہیں؟ فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں شیر و شکر ہیں، ایک دوسرے سے مہربان ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں اور ایک دوسرے سے محبت و الفت کرنے والے ہیں۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ موضوع یہ ہے کہ اصحاب ثلاثہ اور خاندان نبوت کی رشتہ داریاں، اصحاب ثلاثہ اور خاندان نبوت کی رشتہ داریاں، کیونکہ یہ تاثر پیش کیا جاتا ہے کہ آپس میں اختلافات تھے، آپس میں نا اتفاقیاں تھیں، لڑائی جھگڑے تھے اور ایک دوسرے سے دوریاں تھیں، اور آج آپ سنیں گے کہ یہ لوگوں کا بنایا ہوا پروپیگنڈا ہے، لوگوں کے پھیلائے ہوئے بدگمانیاں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار یہ وہ حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام کے کارخانہ نبوت میں تراشے ہوئے وہ ہیرے اور نگینے ہیں کہ آسمان دنیا کے نیچے جن جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ یہ ایسے تراشے ہوئے ہیں، یہ ایسے چنے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں کدورت نہیں ہے، ان کے دلوں میں کوئی نفرت نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں۔ تو آج پوری گفتگو ہم اسی موضوع پر رکھیں گے، اور اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع بھی ملے گا۔ روایتی تقریر نہیں کہ جو چیز ہم سنتے چلے آ رہے ہیں ہم انہی چیزوں کا پھر اعادہ کر لیں، تو پھر بات یہ ہوگی کہ اس اعادے کا فائدہ ہوگا کہ وہ چیز تازہ تو ہو جائے گی، لیکن جو آگے ابواب ہیں، جو آگے سمجھنے کی چیزیں ہیں،
پھر وہ چیزیں بیان نہیں ہوتی اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ذرا سی کہیں سے کوئی بدگمانی والا کلپ ہم نے سن لیا، کوئی بدگمانی والی بات ہم نے سن لی تو فوراً ہمارے ذہنوں کے اندر برا خیال آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپس میں کچھ معاملات ہو سکتا ہے کہ دونوں گروہ کے درمیان کوئی تناؤ رہا ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر تھے، اور اس انداز سے وہ صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ اپنی بیٹیاں دے کر، ان کی بیٹیاں لے کر انہوں نے اپنے اس محبت کے رشتے کو مزید مضبوط بنا دیا تھا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کی، کہ کس انداز سے صدیق اکبر اور ان کے خاندان کی اہل بیت نبوت حضور اور حضور کے خاندان سے کیا تعلقات رہے۔ سب سے پہلا رشتہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو بکر صدیق اور رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، وہ رشتہ کیا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نور نظر لخت جگر حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آنے کا شرف ملا ہے۔ اچھا، یہ بات بھی میں یہاں پر ابتدا میں بتاتا جاؤں کہ آج ہم جتنے حوالے دیں گے، گفتگو میں جتنے حوالے ہم پیش کریں گے، وہ تمام کے تمام حوالے اہل تشیع حضرات کی کتابوں سے ہوں گے۔ اس بات کو بھی اپنے ذہنوں میں بٹھائیے گا، یعنی ایسا نہیں کہ ہم وہ رشتے، وہ رشتہ داریاں، وہ تعلقات، وہ محبتیں ہم اپنی کتابوں سے بیان کریں تو کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو آپ کی کتابیں ہیں، آپ نے ان کتابوں میں گھڑ لیا ہے، آپ نے ان کتابوں میں جھوٹ باندھا ہے اور آپ نے خود ہی یہ رشتہ داریاں جوڑ لی ہیں۔ نہ، کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیا جائے گا کہ یہ کتابیں نہ ہماری ہیں نہ ہم نے لکھی ہیں، نہ معاذ اللہ یہ رشتہ داریاں، یہ محبت و الفت کے رشتے، رحماء بینہم کی عملی تفسیر یہ ہم نے نہیں گڑھی ہے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جو اپنے تو اپنے بیگانے بھی ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ لکھی کتابوں میں سب ہے، لیکن اگر یہ سب بتا دیں تو پھر دھندا کیسے چلے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے اگر وہی سب کچھ بتا دیا جائے تو پھر جناب علی یہ جو سارا ڈرامہ رچا جاتا ہے وہ ڈرامہ تو فلاپ ہو جائے گا۔ وہ ڈرامہ جو ہر سال ہوتا ہے، جو باتیں ہر سال جن مقمصوں پر، جن قیاس آرائیوں اور جن پروپیگنڈے پر پورا ڈرامہ قائم ہے، بلکہ ڈرامہ نہ کہوں، میں کہوں یہ پورا مذہب قائم ہے، تو یہ بے جا نہ ہوگا، یہ بے جا نہ ہوگا، کیونکہ یہی مخمصے ہیں، یہی ڈرامے ہیں، یہی قیاس آرائیاں ہیں اور یہی خیالات ہیں۔ اسی کے نام پر پورا مذہب جو ہے وہ معرض وجود میں آیا ہے اور لوگ اسی کو سن رہے ہیں اور اسی کو پھیلا رہے ہیں اور اپنے بد باطن کو تسکین دیتے ہیں کہ جناب ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوتے تو اہل بیت جن سے رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں، اہل بیت جنہیں اپنی بیٹیاں دے رہے ہیں، اہل بیت کے افراد جن کی بیٹیاں لے رہے ہیں، جو ان کی تعظیم اور توقیر بجا لا رہے ہیں، جو انہیں تحفے تحائف پیش کر رہے ہیں، پھر ان اصحاب رسول سے بھی محبت کا وہی انداز ہوتا جس انداز سے ذکر اہل بیت ہوتا ہے، پھر اسی انداز سے ذکر صحابہ کی بھی تکرار نظر آتی۔ لیکن بات کیا ہے، یہ حقیقت لوگوں کو بتائی نہیں جاتی بلکہ یہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ اگر بتا دیں گے تو پھر لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ آپس کے بنائے ہوئے جھگڑے ہیں، حقیقت میں تو اصحاب رسول اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کے دل آپس میں ملے ہوئے تھے، وہ رحماء بینہم کی عملی تفسیر تھے۔ اگر قرآن کہتا ہے وہ آپس میں شیر و شکر ہیں تو پھر سوچ لیجئے وہ کیسے شیر و شکر ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، یہ کتاب ہے تاریخ ائمہ جو کتب خانہ نجف اشرف لاہور سے چھپی ہے۔ اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھیں۔ 10 ہجری مطلب بعثت کے 10ویں سال، بعثت کے اعلان نبوت کے 10ویں سال جب حضرت ختیجہ انتقال کر گئیں تو حضرت ختیجہ کا وصال
حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑا شاق گزرا اور حضور بڑے غمگین ہوئے. حضرت خدیجہ سے حضور انتہا درجے کی محبت کیا کرتے تھے. حضرت خدیجہ اسلام کی پہلی مؤمنہ، وہ محسنہ جو حضور سے والہانہ محبت کرتی تھی اور حضور ان سے والہانہ محبت کرتے تھے. حضرت خدیجہ کے بعد دیگر ازواج کے آنے کے باوجود حضور پر نور کی محبت کا سلسلہ حضرت خدیجہ سے منقطع نہیں ہوتا، بلکہ حضرت خدیجہ کے نام کی قربانی بھی ہوتی اور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں میں وہ گوشت بھی تقسیم کیا جاتا تھا. تو یہ اندازہ کیجئے کہ حضرت خدیجہ، اسی لیے اس سال جس دن ام المؤمنین ہماری ماں، امت کی ماں، جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوتا ہے تو اس کو عام الحزن کہتے ہیں، وہ غم کا سال ہے. اور حضور پر نور بڑے غمگین. تو حضرت صدیق اکبر جو حضور کے دست راز بھی ہیں اور حضور پر نور علیہ السلام کے دوست بھی ہیں، اور حضور پر نور علیہ السلام کامل اعتماد حضرت صدیق اکبر پہ فرماتے ہیں. اور مزاج رسول کو صحابہ کے جھرمٹ میں، مزاج رسول کو امت میں جس شخص نے سب سے زیادہ مزاج رسول کو سمجھا، امت میں جس شخص کو سب سے زیادہ صحبت رسول میسر آئی، اس شخصیت کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس بات کو ذہنوں میں بٹھائیں. سب سے زیادہ جو قربت ملی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کو ملی ہے. تو کہتے ہیں، تاریخ ائمہ والے لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب حضور غمگین ہوئے، بڑا صدمہ تھا، تو یہ دیکھ کر جناب عائشہ کو، یہ دیکھ کر ابو بکر جناب عائشہ کو حضرت کی خدمت میں لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میری بیٹی ہے، آپ اسے اپنے حریم ناز میں لے لیں، ہو سکتا ہے آپ کا صدمہ کم ہو جائے. آپ اندازہ کیجئے کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو دور کرنے کے لیے کیا ترکیب اور کیا تدبیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی. ایسی کوئی علامت یا ایسا کوئی طریقہ جو حضور کے غم مبارک کو دور کرنے کے لیے کسی نے اپنایا ہو، تو ہم کہتے ہیں ایسی مثال دکھاؤ، ایسی مثال لے کر آؤ کہ کسی نے حضور کے غم کو دور کرنے کے لیے کوئی عمل انجام دیا ہو. وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں کہ جنہوں نے حضور کے غم کو دور کرنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی، یہ طریقہ سوچا کہ کیوں نہ اپنی نقط جگر کو حضور کے عقد میں دے دیا جائے، کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں جب جائیں گی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غم جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو فرمایا یہ طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو دور کرنے کا صرف صدیق اکبر نے جو ہے اختیار کیا. اور اپنی لخت جگر، 6 سال کی عمر تھی سیدہ عائشہ صدیقہ کی، اندازہ کیجئے 6 برس کی عمر. عقد ہوا لیکن رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی. عقد تو ہوا 6 برس کی عمر میں، لیکن رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی ہے. اور جب حضرت عائشہ حریم مصطفیٰ میں جلوہ گر ہوئی ہیں تو اس وقت ان کی عمر مبارک 9 برس تھی. آپ اندازہ کیجئے یہ وہ خاتون ہیں جو کواری ہیں، اور حضور کے عقد میں آنے والی یہ وہ اب ایک ہی خاتون ہیں جو کواری ہیں. اس کے علاوہ جتنی خواتین حضور کے عقد میں آئیں وہ کواری نہیں تھیں، وہ یا تو بیوہ تھیں یا انہیں پہلے شوہر نے طلاق دے دی تھی اور حضور علیہ السلام کسی وجہ سے انہیں اپنے حریم ناز میں لائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ رشتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا رشتہ ہے، وہ یہ رشتہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر مبارک ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اور یہ نسب پہ میں آگے حدیثیں آپ کو سناؤں گا، حضور کے سسرالی رشتہ دار ہوں یا حضور کے نسبی رشتہ دار ہوں، ان کی عظمت کیا ہے. یعنی اگر سسرالی رشتہ دار بھی بن جائیں تو پھر ان کی عظمت بلند ہو جاتی ہے. کوئی نسبی رشتہ دار بن جائے تو اس کی نسبت تو ویسی بلند ہے. تو فرمایا یہ پہلا تعلق ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا حضور سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حریم ناز میں صدیق اکبر کی بیٹی ہے جو امت کی ماں ہے، جو ام المؤمنین کے شرف سے فیضیاب ہوئی ہیں. دوسرا رشتہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. دوسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر الصادق کی والدہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نانا بھی لگتے ہیں اور دادا بھی لگتے ہیں.
بات سمجھ نہیں آئی؟ جن کے نام پر پورا فقہ جعفریہ چل رہا ہے، جن کے نام پر پورا فقہ جعفریہ چل رہا ہے، وہ امام جعفر الصادق احقاق کے حق میں یہ روایت موجود ہے. سنیں حضرت امام جعفر صادق کیا کہہ رہے، کیا فرما رہے ہیں. فرمایا ابو بکر صدیق جدی، کہ میرے امام جعفر صادق فرماتے ہیں احقاق کے حق میں کہ ابو بکر صدیق میرے نانا ہیں. ابو بکر صدیق جدی میرے نانا ہیں. حل یسب احد اباءہ، کیا کوئی شخص اپنے بڑوں کو گالی دینا پسند کرتا ہے؟ یہ امام جعفر الصادق کہہ رہے ہیں کیا کوئی اپنے بڑوں کو گالی دینا پسند کرتا ہے؟ لا قدمنی ان لا اقدمہ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم مجھے اللہ کوئی عزت و شان نہ دے اگر میں ابو بکر کی تعظیم نہ کروں. آپ سمجھے نہیں بات کو؟ امام جعفر الصادق کہتے ہیں اللہ مجھے کوئی عزت نہ دے اگر میں ابو بکر کی عزت نہ کروں. اور فرماتے ہیں ولدنی الصدیق مرتین، ابو بکر کی میں 2 طرح سے اولاد ہوں. اور یہ بات اصول کافی میں بھی موجود ہے. اصول کافی جس طرح ہمارے یہاں بخاری ہے نا، وہاں پر ہمارے پڑوسیوں کے یہاں اصول کافی کا بڑا مقام ہے. اصول کافی یہ میرے پاس موجود ہے، آپ کو بعد میں بھی دیکھنا ہو فرصت سے تو آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اصول کافی کی یہ جلد سویم ہے، اس کے اندر روایت کیا ہے ذرا سنیے. اصول کافی میں کیا فرماتے ہیں؟ یہاں پر 170واں باب ہے جس میں حضرت جعفر الصادق جو بیٹے ہیں حضرت امام باقر کے، اور وہ جو امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور وہ امام زین العابدین جو بیٹے ہیں امام علی مقام امام حسین کے، اور وہ حسین جو نور نظر ہے مولا علی کے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ ہے اصول کافی. اور اصول کافی کے اندر حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ان کی ولادت کے حوالے سے بتایا گیا، اور بتایا گیا کہ وہ کب پیدا ہوئے، ان کی ولادت کب ہوئی، ان کی وفات کب ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ وَأُمُّهُ أُمُّ فَرْوَةَ، حضرت امام جعفر الصادق کی جو والدہ ہیں وہ ام فروا ہیں. ام یاد رکھنا پڑے گا تاکہ کوئی آپ کو سمجھائے تو آپ کو یہ نام یاد ہونے چاہیے. حضرت امام جعفر الصادق کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے ام فروا، اور ام فروا بیٹی ہیں حضرت قاسم بن محمد کی، اور وہ حضرت محمد بیٹے ہیں حضرت ابو بکر کے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ بیٹے ہیں حضرت، اب سمجھ لو، رشتہ سمجھ لو، یہ روایتی تقریر نہیں ہے، یہ بات سمجھو اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ. حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں حضرت ابی بکر کے بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر. محمد بن ابو بکر یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں محمد بن ابو بکر، اور محمد کے بیٹے ہیں محمد بن ابو بکر کے بیٹے ہیں قاسم، اور قاسم کی بیٹی ہیں حضرت ام فروا، اور وہ ام فروا والدہ ہیں حضرت امام جعفر الصادق کی. صرف ایک رشتہ نہیں ہے. آؤ دوسری بات، وَأُمُّهَا أَسْمَاءُ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر. ایک طرف باپ جو ہیں وہ باپ کی طرف سے بھی رشتہ ابو بکر سے مل رہا ہے، اور ان کی والدہ جو ام فروا کی والدہ ہیں وہ اسما بنت عبد الرحمن ہیں، یعنی حضرت ابو بکر کے 2 شہزادے ہیں، ایک محمد بن ابی بکر ہیں، ایک عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں. محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں قاسم، اور ان کی بیٹی ہیں حضرت ام فروا جو والدہ ہیں حضرت امام جعفر الصادق کی. اور دوسری طرف جو والدہ بن رہی ہیں ام فروا کی، وہ والدہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی ہیں. یعنی ایک طرف سے نانا ایک طرف سے دادا. اسی لیے تو امام جعفر الصادق کہتے ہیں کہ میں ابو بکر کے بارے میں کیا بات کروں، ابو بکر کی میں 2 طرح سے اولاد ہوں، ایک نسبت سے وہ میرے دادا بنتے ہیں، دوسری نسبت سے میرے نانا بنتے ہیں. اور میں ابو بکر کی تعظیم نہ کروں تو اللہ میری عزت نہ کرے، اللہ مجھے شان و شوکت عطا نہ کرے اگر میں ابو بکر کی تعظیم نہ کروں. آپ اندازہ کیجئے اگر آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، محبتیں ہیں، تناؤ ہے، تو پھر یہ بیٹیوں کا لین دین، یہ بیٹے لیے جا رہے ہیں، بیٹیاں دی جا رہی ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟
ہمارے یہاں تو صرف یہ، ہمارے یہاں تو مسئلہ اتنا ہوتا ہے کہ جناب علی اگر اس نے دعوت میں ہمیں صحیح اچھے انداز سے بٹھایا نہیں، کھلایا نہیں، ہم تو رشتے ختم کر دیتے ہیں۔ اور جتنے ڈرامے ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ جی دروازہ گر گیا تھا اور فدق پہ قبضہ ہو گیا اور جناب خلافت پہ قبضہ ہو گیا اور یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا، اب یہ بتاؤ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی کوئی بیٹی دے گا؟ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی کوئی بیٹی لے گا؟ اللہ اکبر، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، یہ ڈرامے ہیں۔ یہ اصول کافی بتا رہی ہے کہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ یہ حضرت عبد الرحمن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نسبت سے وہ پوتی لگتی ہیں اور ایک نسبت سے وہ ان کی والدہ وہ حضرت عبد الرحمن کی بیٹی ہو کر حضرت ابو بکر سے ان کا رشتہ نسب مل جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ خاندان ابو بکر سے صرف حضور کا رشتہ نہیں ہے بلکہ حضور کی آل بھی ابو بکر کے خاندان سے رشتے جوڑ رہی ہے۔ صرف یہ سلسلہ حضور تک نہیں رہا، کوئی کہتا ابو بکر نے بیٹی دے دی تھی، بات ختم ہو گئی۔ ہم نے کہا یہ تو بعد میں بھی چل رہی ہے۔ ابو بکر کی بیٹی ہی صرف حضور کے عقد میں نہیں آئیں بلکہ بیٹوں کی بیٹیاں بھی، اصحاب رسول کی بیٹیاں بھی اہل بیت اطہار کے عقد میں آئیں اور ان کے حریم ناز میں آئی ہیں۔ آگے چلیے جی، صرف بات یہاں تک نہیں ہے بلکہ امام حسین اور حضرت محمد بن ابو بکر جو حضرت ابو بکر کے صاحبزادے ہیں وہ آپس میں ہم زلف ہیں۔ آپس میں ہم زلف سمجھتے ہیں؟ دو بہنیں ہوتی ہیں، دو بہنوں سے الگ الگ، مطلب دو بہنیں ہیں اور دو بہنوں کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ آپس میں ہم زلف ہوتے ہیں۔ دو بہنوں کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ آپس میں ہم زلف کہلائے جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو دو بہنیں ہیں امام حسین اور حضرت ابو بکر، محمد بن ابو بکر، یہ واقعہ کہاں ہے؟ یہ واقعہ منتہی الامال میں ہے۔ یہ بھی میرے پاس سیرت معصومین، سمجھ رہے ہیں آپ، احسن المقال یہ کتاب بھی ہے۔ اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ بھائی مسئلہ کیا ہے۔ کہتے ہیں ازواج مطہرات امام حسین، ایک شہر بانو، یہ شہر بانو جو ہیں یہ امام زین العابدین کی والدہ ہیں۔ بی بی شہر بانو یہ امام زین العابدین کی والدہ ماجدہ ہیں اور یہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں تھی۔ اور یہ بی بی شہر بانو جو ہیں یہ یزدگر یہ شخص تھا اور اس پر فتح حاصل ہوئی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ گرفتار ہو کے آئیں، شہر بانو اور ان کی دوسری بیٹی بہن یہ گرفتار ہو کے آئیں کیونکہ ان کا علاقہ فتح ہوا تھا۔ علاقہ جب فتح ہوا تو یہ بادشاہ کی بیٹیاں تھیں۔ اب حضرت فاروق اعظم کے دور میں یہ جب فتح ہوا علاقہ یزدگر کا تو یہ دونوں شہزادیاں جو اس کی بیٹی تھیں یہ قیدی بن کے آئیں۔ اب ان کی بولی لگائی جانے لگی کہ بھائی انہیں فروخت کر دیتے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ شہزادیاں ہیں، یہ اس والی کی حکمران کی بیٹیاں ہیں، ان کی بولی نہیں لگائی جائے گی، ان کو عزت اور تکریم دی جائے گی۔ تو پھر فاروق اعظم نے کیا معاملہ فرمایا، ایک کا عقد سیدنا امام حسین سے کر دیا اور دوسری کا عقد حضرت ابو بکر کے صاحبزادے محمد بن ابو بکر سے کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ حضرت فاروق اعظم، ابھی ہم تو حضرت ابو بکر کا ہی ذکر کر رہے ہیں لیکن فاروق اعظم کی بات بھی آ گئی کہ آپس میں محبت تو دیکھیں کہ عبداللہ ابن عمر نہیں تھے، کہ عبداللہ ابن عمر نہیں تھے فاروق اعظم کے صاحبزادے؟ وہی والا واقعہ یاد کر لیں، جب چادریں آئیں تو عبداللہ ابن عمر نے اپنی چادر بھی حضرت فاروق اعظم کو دے دی۔ جو آپ کا قد مبارک لمبا تھا، طویل تھا، اس لیے وہ مکمل دو چادریں مل کر آپ کا کرتا مل گیا۔ کسی نے سوال بھی کیا کہ جی جتنا کپڑا ملا اس میں تو آپ نے کرتا نہیں بننا تھا؟ کہا میرے بیٹے عبداللہ نے بھی اپنے حصے کا جناب مجھے کپڑا دے دیا، اس لیے میرے دو کپڑے ملا کر یہ کرتا بن گیا، یہ قمیض بن گئی ہے۔
تو اپنے بیٹے پہ ترجیح دے رہے ہیں علی کے بیٹے کو، فاروق اعظم ترجیح دے رہے ہیں اپنے بیٹے پر، کس کو؟ علی کے بیٹے کو. اور وہ جو بادشاہ کی بیٹیاں آئی ہیں وہ ایک علی کے بیٹے کے حق میں جا رہی ہیں، ایک حضرت ابو بکر کے بیٹے کے حق میں جا رہی ہیں. تو یہ دونوں بہنیں تھیں. اس اعتبار سے محمد بن ابی بکر کے ہم زلف ہوئے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی. اور آگے چلیے، صرف ہم زلف ہی نہیں ہوئے بلکہ پھر حضرت قاسم جو بیٹے ہیں، امام حضرت قاسم جو بیٹے ہیں حضرت محمد بن ابی بکر کے، پھر وہ خالہ زاد بھائی بن گئے امام زین العابدین کے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تھوڑا سا آج آپ کو توجہ دینی پڑے گی. اگر یہ رشتے یاد نہ بھی رہیں، کم از کم یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ آپس میں کوئی جھگڑے، آپس میں کوئی تناؤ، آپس میں کوئی رنجشیں، کوئی نفرتیں، یہ تو رحماء بینہم کی عملی تفسیر تھے. یہ تو رحماء بینہم کی عملی تفسیر تھے. قرآن نے کہا شیر و شکر ہے، انہوں نے آپس میں عمل سے بتا دیا ہم کیسے شیر و شکر ہیں. آگے چلیے، یہ رشتہ بھی، تیسرا رشتہ بھی آپ نے سن لیا کہ امام علی مقام امام حسین ہم زلف ہیں حضرت محمد بن ابو بکر کے، اور حضرت قاسم جو حضرت ابی بکر کے بیٹے ہیں، محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں، وہ خالہ زاد بھائی بنے امام زین العابدین کے. اور پھر یہ امام زین العابدین ان پر کتنا اعتماد فرماتے تھے، اس کے لیے بھی اصول کافی ہمارے پاس ہے. اس کے لیے بھی اصول کافی، یہ بالکل کافی ہے. بس جن کے لیے کافی ہے وہ اس کو کافی مان نہیں رہے، چھاپ تو رہے ہیں. کاش وہ اس کو مان لیتے کہ یہ محمد بن ابی بکر جو ہیں، یہ قاسم بن محمد بن ابی بکر و ابو خالد الکابولی من ثقاتی علی ابن الحسین، یہ قاسم بن محمد بن ابی بکر یہ وہ اشخاص میں سے ہیں جن پر حضرت سیدنا امام حسین ہر درجہ اعتماد فرمایا کرتے تھے. بس جن کے دادا نے فدق دبایا ہو، میں برسبیل تنزل بات کر رہا ہوں، جن کے دادا نے فدق دبایا ہو، اس کے پوتے سے حسین ابن علی کا کیا تعلق ہے؟ پتہ چلا فدق کا ڈرامہ نہیں تھا، بلکہ فدق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مال تھا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، جو حضور نے فرمایا تھا کہ ہم گروہ انبیاء مال میں وارث نہیں بناتے. مسئلہ فدق کا نہیں تھا، مسئلہ تو ان کے دل کے بغض کا تھا کہ جنہوں نے فدق کو موضوع بنا کے صدیق اکبر پہ طعن کیا. ورنہ تم امام زین العابدین سے زیادہ جانتے ہو کہ حضور امام زین العابدین جن کے پوتے کو اپنا خاص اعتماد والا اپنا ساتھی بنا رہے ہو، جنہیں معاملات طے کرنے کے لیے آگے بھیجتے ہو، اگر ان کے دادا نے فدق دبایا تھا، سیدہ کا مال کھایا تھا، تو پھر امام زین العابدین ان کے پوتے پر کیوں اعتماد کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ ڈرامہ تمہارا گھڑا ہوا ہے، ورنہ حسین کا بیٹا غیرت مند ہے. امام زین العابدین کس طرح ان پر اعتماد کریں؟ پتہ چلا کہ یہ ڈرامہ ہے. اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کے پوتے حضرت قاسم پر انتہا درجہ اعتماد کرتے تھے. یہ ہم نہیں، یہ بھی اصول کافی بتا رہی ہے. کیا کہہ رہی اصول کافی؟ من ثقات علی ابن الحسین، کہ یہ وہ اشخاص ہیں جن پر امام حسین بڑا اعتماد کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے بھائی، چلیں آگے. اصول کافی سے آپ نے یہ ایک اور رشتہ بھی سمجھ لیا. اب آگے چلتے ہیں. حضرت رشتہ نمبر 4 اور 5 کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی ہم زلف بن جاتے ہیں. یہ نبی کریم علیہ السلام کے بھی ہم زلف بن جاتے ہیں، اور امام حسین حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے داماد بن جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کو تفصیل سے سن لیجئے. یہ طبقات ابن سعد سے میں پڑھ رہا ہوں. طبقات ابن سعد کیا کہتی ہے؟ طبقات ابن سعد میں ہے، یہ تاریخ کی کتاب ہے طبقات ابن سعد. حضرت عبد الرحمن جو بیٹے ہیں حضرت ابو بکر کے، ان کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے قرینۃ الصغریٰ.
جو ابو امیہ بن مغیرہ کی دختر ہیں، حضرت عائشہ نے ان یعنی حفصہ کا نکاح منذر بن عوام سے کیا، لیکن عبد الرحمن گھر پہ نہیں تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے ان کا نکاح حضرت ابراہیم حضرت عبد الرحمن سے کر دیا، اور پھر منذر کے انتقال کے بعد منذر سے کر دیا۔ منذر کے انتقال کے بعد حضرت حفصہ سے امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عقد فرمایا، حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابو بکر، حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابو بکر، جو پوتی بن گئی حضرت صدیق اکبر کی، اور عقد میں کون لے رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی۔ اب آپ بتائیے امام حسین کیوں لے رہے ہیں ان کی بیٹی؟ اور یہ میرے پاس ہے بہار الانوار، بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی، یہ بہار الانوار ہے، اس کی جلد نمبر 1 اور 2 اسی میں، اس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج کا تذکرہ ہے، اولاد کا تذکرہ ہے، اور اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں جو خواتین آئی ہیں، ان عقد میں آنے والی خواتین میں ایک جو خاتون ہیں وہ حفصہ بنت عبد الرحمن ہیں۔ حفصہ بنت، وہ کون ہیں؟ وہ حضرت صدیق اکبر کی پوتی ہیں۔ یہ بہار الانوار، سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ اور پھر وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر حضور کے ہم زلف کیسے بنے ہیں، اس پر بھی آپ سن لیجئے حوالہ کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف اس انداز سے بنے ہیں کہ یہ شرح ابن حدید ہے کہ امام، صرف یہی نہیں، چلیں یہ پہلے یہ بھی سن لیں کہ حضرت امام حسین نے بھی حضرت سیدنا ابو بکر کی پوتی سے عقد فرمایا، تو امام حسن نے ایک نہیں 2 پوتیوں سے عقد فرمایا۔ آپ رشتے دیکھیں نا کیسے شیر و شکر ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، جب امام حسن کی ولادت ہے 3 ہجری، کتنی؟ 3 ہجری۔ امام حسین کی ولادت ہے 4 ہجری، 3 ہجری 4 ہجری، ذہن میں رہے گا۔ حضور کا وصال با کمال ہے 11 ہجری، 11 ہجری میں حضور نے وصال فرمایا۔ وصال کے وقت، حضور کے وصال کے وقت امام حسن تھے 8 سال کے، امام حسین تھے 7 سال کے، 7 سال 8 سال۔ صدیق اکبر کا دور خلافت ہے 2 سال، ٹھیک ہے؟ صدیق اکبر کا دور خلافت کتنا ہے؟ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو جناب پہلے کے معاملات تھے، اس بات کو بھی ذہنوں میں رکھیں اور اس زاویے سے اس بات کو سنیں، یہ پہلے کے معاملات نہیں ہیں، یہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے بعد کے معاملات ہیں۔ اگر انہوں نے مال دبایا ہوتا تو پھر ان کی پوتیوں کو امام حسن و حسین اپنے حریم میں کیوں لا رہے ہوتے، ان سے رشتے قائم کیوں کر رہے ہوتے؟ وہ بتا رہے ہیں یہ تو خلافت صدیقیت کے بعد کے معاملات ہیں، کیونکہ صدیق اکبر کی خلافت کے 2 سال بھی لگائیں تو اس وقت امام حسن کی عمر 10 برس بنتی ہے، امام حسین کی عمر 9 برس بنتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ حوالہ بھی میں نے آپ کو اس لیے دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی یہ رشتہ داریاں تو پہلے کی تھیں، بعد میں صدیق اکبر نے فدق کا مسئلہ کیا۔ ہم نے کہا نہیں، یہ بعد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رشتہ داریاں بعد میں قائم ہوئی ہیں، اور اس لیے قائم ہوئی ہیں کہ پہلے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، وہ پہلے سے محبتوں کے رشتے میں بندھے ہوئے لوگ ہیں۔ تو امام حسن کے عقد میں عبد الرحمن بن ابی بکر کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے، یہ شرح ابن حدید جو ہے یہ نہج البلاغہ کی شرح ہے، اور یہی بات بہار الانوار میں بھی موجود ہے۔ میں اس لیے زیادہ، یہ امام بہار الانوار میرے پاس موجود ہے، اس میں امام حسن کی جو ازواج ہیں ان کا ذکر ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں حضرت امام حسن کی جو ازواج، تعداد اولاد اور ازواج، یہ یہاں پر پورا تفصیلی ایک بیان ہے بہار الانوار کے اندر کہ امام حسن کی جو ازواج ہیں ان ازواج میں حضرت ہندہ ہیں اور حضرت حفصہ ہیں۔ یہ نام ایک جیسے ہیں لیکن دونوں شہزادوں کے عقد میں یہ شہزادیاں آئی ہیں۔
تو یہاں سے حضرت امام حسن کا بھی عقد پتہ چلتا ہے. یہی بات جو ہے ابن حدید نے لکھی, جو نہج البلاغہ کی شرح میں لکھی. اب آگے چلتے ہیں. امام حسن کی بیٹی سے صدیق اکبر کے نواسے کا عقد, میں اس کو بہت سمرائز کر دیتا ہوں تاکہ آپ اور زیادہ سے زیادہ بات کو سمجھ سکیں. حضرت امام حسن کی بیٹی ہیں ام الحسن, یہ بہار الانوار کے اندر موجود ہیں. ام الحسن, حضرت امام حسن کی بیٹی ہیں ام الحسن. ان ام الحسن سے عقد ہوتا ہے کس کا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر سے. حضرت عبداللہ بن زبیر سے, اور حضرت زبیر بیٹے ہیں حضرت اسما کے. تو پھر اس لحاظ سے حضرت عبداللہ بن زبیر بیٹے ہیں حضرت اسما کے, اور حضرت اسما بیٹی ہیں حضرت ابو بکر کی. تو اس نسبت سے عبداللہ بن زبیر بنتے ہیں نواسے. تو اب حضرت صدیق اکبر کے نواسے سے عقد کون کر رہا ہے؟ حضرت امام حسن کی بیٹی کر رہی ہے. اور یہ بات بھی ناسخ التواریخ کے اندر موجود ہے. ناسخ التواریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن کی صاحبزادی ام الحسن نے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد عقد کیا حضرت اسما بنت ابی بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر نے, جو کہ نواسے بنتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. یہ 7 رشتے جو میں نے آپ کو دکھائے, گنوائے, یہ وہ ہیں جو کتب کے اندر موجود ہیں. سوچیں جو کتب میں موجود نہیں وہ رشتے کتنے ہوں گے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ سب کا سب آ گیا, پر جو ہم تک پہنچ سکا وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کس انداز سے. آپ دیکھیے کہ یہ کوئی ایک آدھ پیڑھی نہیں, بلکہ بیٹے کی بیٹیاں بھی جا رہی ہیں, بیٹیاں دی جا رہی ہیں, لی جا رہی ہیں, رشتوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ رشتوں کا مضبوط کرنا بتا رہا ہے کہ اصحاب رسول اور خاندان نبوت میں رشتے آپس میں کس انداز سے مضبوط تھے اور کتنی محبتیں تھیں. یہ تو ہم نے سیدنا ابو بکر کا تذکرہ کیا ہے, اور میرے خیال میں 45 منٹ اس میں لگ گئے ہیں. چلے میں مختصر اور کر دیتا ہوں. اور حضرت ابو بکر کے بعد ہم چلتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم پر. فاروق اعظم کی تو ایک وہی رشتہ داری ہے جو حضرت ابو بکر کی ہے, کہ جس طرح حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضور کے عقد میں آئی ہیں, ایسی فاروق اعظم کی صاحبزادی حضرت حفصہ حضور کے عقد میں آئی ہیں. اور معالم لوامع التنزیل جو اہل تشیع کی تفسیر ہے, لوامع التنزیل, ایک ہے معالم التنزیل وہ ہماری ہے, یہ ہے لوامع التنزیل, یہ اہل تشیع حضرات کی ہے. ذرا سنیں اس کے اندر حدیث کیا ہے. حضور کسی کے داماد بنے یا حضور کا کوئی داماد بنے, فضیلت کیا ہے؟ فرمایا, حضور نے فرمایا, من زوجنی وتزوج منی من الامتی احد لا يدخل النار لانی سألت اللہ عنہ ووعدنی بذالک. فرمایا جس نے مجھ سے شادی کی اور جس کو مجھ سے شادی ملی وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے, کیونکہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے. حضور کے سسرالی رشتہ دار بننا کوئی کم شرف کی بات ہے؟ حضور کو بیٹی کوئی دے یا حضور کسی کو بیٹی دے دیں, فرمایا وہ دونوں جنتی ہیں, وہ دونوں جنتی ہیں. تو فاروق اعظم نے تو بیٹی حضور کے حق میں دی, ابو بکر نے بیٹی حضور کے حق میں دی, اور دونوں بعد میں آنے والوں کو حضور نے اپنی بیٹیاں عطا فرما دیں. عثمان غنی کو 2 دے دی, مولا علی کو 1 دے دی. دیکھیں حضور 2 سے بیٹیاں حضور نے عقد میں لے لیں اور 2 میں اپنی بیٹیاں عقد میں دے دیں. یہ ہے حضور علیہ السلام کا انداز. تو یہ پہلا تو معاملہ یہی ہے کہ حضرت حفصہ حضور کے حریم ناز میں ہیں, جو دختر ہیں سیدنا فاروق اعظم کی. اس پر کوئی زیادہ تفصیلی کلام نہیں کر رہا. آگے جو مسئلہ آ رہا ہے دوسرا رشتہ, وہ دوسرا رشتہ جو ہے نا, یہ بڑا آپ کہہ لیجئے ہضم نہیں ہوتا, نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ رشتہ یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا مولا مرتضی اور رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وہ شہزادی جو حضرت فاطمہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئی, یعنی حضرت ام کلثوم, ان کا عقد کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت علی یہ ڈنڈی مارتے ہیں,
یہ کہتے ہیں یہ کوئی اور ام کلثوم تھیں جو مولا علی کی کسی اور ازواج سے تھیں. ہم نے کہا اس کے لیے بھی ہمارے پاس اصول کافی ہے، آپ فکر نہ کریں، اس کے لیے بھی اصول کافی رکھیے. سبحان اللہ، یہ بارش کے قطرے بھی مقبولیت کے لمحات ہیں. اللہ امام حسین کے صدقے نانا حسین کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما دے. یہ ہضم نہیں ہو رہا. اتنی کتابوں میں یہ حوالے اہل تشیع میں موجود ہیں. اور یہ جناب علی کہتے نہیں، کہتے ہیں جی وہ جو ہے نا مجبوری میں نکاح کر دیا تھا. کہتے ہیں وہ جی وہ کوئی اور ام کلثوم تھی جو حضرت علی نے ان کے عقد میں دی. اچھا بعض کہتے نہیں وہ ایک جنی تھی، جن کی فیمیل ایک جنی تھی، اور اس جنی کو حضرت علی نے ام کلثوم کی شبیہ دی، اور پھر حضرت ام کلثوم وہ جنی کا نکاح کر دیا، اور لوگوں نے سمجھا کہ ام کلثوم کا نکل کر. اللہ اکبر. مطلب جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ. ایک بیٹی دے رہا ہے، دوسرا عقد میں لے رہا ہے، انہیں مسئلہ نہیں تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بتا دیں کہ بھئی فاروق اعظم نے اپنی بیٹی، مولا علی نے اپنی بیٹی فاروق اعظم کو دی. بھئی غور سے سننا، ذرا توجہ رکھنا یہ جملوں پر. مولا علی نے اپنی بیٹی دی تو پھر وہ جو دروازہ جلا تھا، وہ گرا تھا، وہ سب ڈرامہ کدھر جائے گا؟ ہے جی. ایام فاطمہ میں وہ شعر لکھے جاتے ہیں، امت نے فاطمہ کو بڑا ستایا، جلتا ہوا دروازہ اس پر گرایا. اگر عمر نے دروازہ گرایا ہوتا یا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کو جلایا ہوتا تو پھر علی اپنی لخت جگر فاروق اعظم کے حق میں کیوں دیتے؟ یہاں تو یہ بھی ڈرامہ کہا جاتا ہے کہ سیدہ حاملہ تھیں. یہاں تو یہ ڈرامہ رچا جاتا ہے کہ سیدہ حاملہ تھیں اور دروازہ گرا سیدہ پر تو وہ حمل ضائع ہو گیا جس سے حضرت محسن. اللہ، ادھر مولا علی اپنی بیٹی دے فاروق اعظم کو، اور ادھر یہ ڈرامہ رچا جا رہا ہے کہ دروازہ گرا دیا، دروازہ گرا دیا. یہ بھی جھوٹ ہے. اگر فاروق اعظم نے ایسا کچھ، آپ خود ایمانداری سے بتاؤ کہ اگر سیدہ کو تکلیف فاروق اعظم نے پہنچائی ہوتی، کیا فاروق اعظم کے عقد میں کتنا ڈفرنس ہے عمر کا، لیکن حضرت فاروق اعظم کی خواہش تھی بیٹی دے کے حضور کو میں نے ایک رشتہ تو جوڑ لیا ہے، میں چاہتا ہوں علی تمہاری بیٹی عقد میں آ جائے تاکہ آل رسول سے بھی میرا رشتہ مضبوط ہو جائے. میں دو نسبتیں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں یہ دونوں نسبتیں مجھے حاصل ہو جائیں. اللہ اکبر. یا رسول. اب یہ یہاں پر منتہی المعال میں بھی یہ روایت موجود ہے، یہاں پر بھی یہ روایت ہے کہ یہاں پر تو اس نے ڈنڈیاں ماری ہیں ترجمے کے اندر، یہاں پر اس کے اندر بھی موجود ہے. میں یہ کتابیں میں آپ کو اگر دیکھنی ہو جو حوالہ میں دے رہا ہوں وہ حوالہ انشاءاللہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. کتابیں اب اس لیے نہیں کھولوں گا مزید کہ وقت لگ رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ انشاءاللہ اس کو پیج پر جب اپلوڈ کر دیں گے تو جو حوالہ ہم آپ کو دے رہے ہیں انشاءاللہ وہ دکھانے کی ذمہ داری بھی پھر ہماری ہے انشاءاللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی دی اور ان کا نام ہے ام کلثوم. ام کلثوم، اس کو یاد رکھیے گا. اچھا اب یہ حضرت علی کی جو اولاد ہے نا اس کی تعداد شیخ مفید کی روایت، یہ امالی شیخ مفید بھی میرے پاس ہے. شیخ مفید کی روایت کے مطابق مولا علی کی 27 اولادیں تھیں. کتنی؟ 27. اور ان میں سے 4 افراد یعنی امام حسن و حسین، زینب کبریٰ جن کا لقب ہے عقیلہ، اور زینب صغریٰ جن کی کنیت ہے ام کلثوم. یہ ام کلثوم حضرت عمر کے عقد میں آئی ہیں. سمجھ آ رہے ہیں؟ یہ 4 جو ہیں وہ سیدہ کے بطن سے ہیں. باقی جو 23 اولادیں ہیں نا وہ 23 اولادیں دیگر ازواج کے بطن اطہر سے ہوئی ہیں. تو اس اعتبار سے مولا علی کی اولاد کی تعداد کتنی ہے؟ 27. اور آپ کو ایک مزے کی بات اور بھی بتاتے چلیں کہ میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو مولا علی کے بیٹے شہید ہوئے جو دیگر ازواج سے تھے ان کے نام سنیں گے آپ.
ہے جی، دیکھیں جی محبت کے سلسلے کیسے ہیں. کہا جی علی نے تقیہ کر لیا تھا. علی دل میں برا جانتے تھے، علی تقیہ کر چکے تھے. علی نے جبری جو ہے وہ بیعت کی تھی. چلو جبری بیعت تو کر لی، لیکن بچوں کے نام جبری کیوں رکھے؟ نمازیں تم نے کہا تقیتاً پڑھ لی، تم نے کہا پیچھے ان کے ساتھ جو ہے وہ تقیتاً کھڑے ہو گئے، تقیہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ رہے. چلو بر سبیل تنزل تمہاری بات مان لیتے ہیں. ایک طرف تم علی کو شیر کہتے ہو، دوسری طرف کہتے ہو علی نے تقیہ کر لیا. پہلے فیصلہ کر لو کہ علی شیر ہے کہ ڈرنے والا ہے. ڈرپوک بنا رہے ہو تم مولا علی کو. ہم تو کہتے ہیں لا سیف الا علی، لا سیف الا ذوالفقار ہے. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پر توے دست قدرت پہ لاکھوں سلام ہے. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. پہلے فیصلہ کر لو کہ علی ڈرپوک ہیں معاذ اللہ یا علی شیر ہے. اگر شیر ہے تو علی تنہا سب کے لیے کافی ہے. اگر علی شیر ہیں تو سب کے لیے کافی ہیں. مسئلہ وہاں پہ لڑنے کا تھا ہی نہیں، اس لیے علی نے قتال نہیں کیا، بلکہ مسئلہ وہی تھا جو علی نے اپنایا کہ ابو بکر افضل ہیں، حضرت عمر افضل ہیں، عثمان غنی افضل ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب حضرت امام علی مقام کے ساتھ جو شہید ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں، مولا علی کے بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہے ابو بکر بن علی. یہ بہار الانوار ہے جی، ملا باقر مجلسی کی. ہاں بہار الانوار، یہ بالکل میں نے شاہ خراسان سے منگائی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اندر آپ فہرست دیکھیں گے کہ امام حسین کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے ہیں امام علی مقام کے ساتھ کربلا میں، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اس میں حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت جعفر بن علی، علی کے 4 بیٹے. ابو بکر کا نام ابو بکر بن علی، ایک بیٹے کا نام حضرت عمر بن علی، اور ایک کا نام عثمان بن علی، اور ایک کا نام اپنے بھائی کے نام پہ رکھا جعفر بن علی. بیٹے تو اور بھی ہیں. اور پھر حضرت عباس علمدار، وہ بھی مولا علی کے بیٹے ہیں، وہ بھی مولا علی کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیے، اگر نماز تم نے تقیتاً پڑھ لی ہے، مشورے تم نے تقیتاً دے دیے ہیں، تو یہ بتاؤ اپنے بچوں کے نام علی پھر ان کے نام پر کیوں رکھ رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر یہ سارے کام برسبیل تنزل میں بات کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں مجبوری میں علی نے کی تھیں، تو بچوں کے نام رکھنے کا بھی کوئی آرڈر جاری ہو گیا تھا کہ جناب علی تم نے نام ابو بکر کے نام پہ رکھنا ہے، عمر کے نام پہ رکھنا ہے، عثمان کے نام پہ رکھنا ہے؟ نہ، ایسا کوئی آرڈر جاری نہیں ہوا تھا. ابو بکر کے نام پر اولاد کا نام رکھنا یہ بتا رہا ہے کہ علی کے دل میں ابو بکر کی عظمت کتنی ہے. عمر کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھنا یہ بتا رہا ہے کہ علی کے دل میں عمر کی عظمت کتنی ہے. اور عثمان غنی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھنا یہ بتا رہا ہے کہ علی کے دل میں عثمان غنی کی عظمت کتنی ہے. اور صرف باپ ہی نہیں رکھ رہا، ایسا نہیں ہے کہ صرف باپ رکھ رہا ہو، ایسا نہیں، بلکہ باپ کی اتباع کرتے ہوئے مولا حسن بھی اپنے بچوں کا نام حضرت ابو بکر و عمر پہ رکھ رہے ہیں. مولا حسن بھی اپنے بچوں کے نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ رکھ رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ ہم صرف ہمارے باپ ہی نہیں بلکہ باپ کے بعد ہم بھی. یہ پوری امام حسن کی اولاد کی فہرست یہاں پہ موجود ہے. یہاں پر حضرت امام حسن کی جو اولاد ہے، اس اولاد میں حضرت عمر بن حسن ہیں. حضرت عمر بن حسن کے ساتھ حضرت ابو بکر بن حسن ہیں. اب یہاں سے اندازہ کیجئے امام حسن اپنے بچوں کے نام ابو بکر و عمر پہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ باپ تو رکھ ہی رہے ہیں مولا علی، لیکن بیٹا حسن بھی بتا رہا ہے کہ نہ رنجش باپ سے تھی، رنجش ہمارے سے ہے. نہ رنجش باپ سے ہے، نہ رنجش ہمارے سے ہے. اور یہ وہی صاحبزادے ہیں جو امام قاسم کے بھائی ہیں، اور یہ بھی میدان کربلا میں امام علی مقام کے رفقا میں شہید ہوئے ہیں. دیکھیے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو حضرت ام کلثوم کا عقد جو ہے
یہ میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہے آگے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اس لیے کہ باتیں بہت ساری ہیں۔ یہ قرب الاسناد کی روایت پڑھ دیتا ہوں، جس کی سند پہ بھی کسی قسم کا کوئی آپ کہہ لیں کہ کمی نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو راوی ہیں وہ اہل تشیع کے نزدیک معصومین ہیں، اور تین جو راوی ہیں وہ غیر معصومین ہیں، لیکن وہ جو تین غیر معصومین ہیں وہ بھی ثقہ ہیں۔ قرب الاسناد کی میں یہ عبارت پڑھ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں اخبرنا عبداللہ اخبرنا محمد حدثنی موسیٰ قال حدثنی عن ابی عن جدہ جعفر بن محمد عن ابیہ عن جدہ ان علیا نقل ابنتہ ام کلثوم فی عدتها حیث مات زوجها عمر بن الخطاب لأنها كانت في دار الامارہ۔ کہتے ہیں بات یہ ہے جعفر بن محمد اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی اپنی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کو اپنے گھر لے آئے جب ان کے خاوند حضرت فاروق اعظم کا وصال ہو گیا، کیونکہ وہ دار العمارت میں عدت گزار رہی تھیں، اور یہ اصول کافی کے اندر بھی موجود ہے، اصول کافی کتاب الطلاق کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور قرب الاسناد کی یہ روایت بھی یہ معصومین کی ہے، اور جو تین غیر معصومین ہیں یہ ان کے عقیدے کے مطابق بات کر رہا ہوں، وہ بھی ثقہ راوی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا علی نے اپنی لخت جگر کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں دیا اور بتا دیا کہ ہم عمر سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، مولا علی کا اعتماد کہاں تک چل رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پہلی بات تو یہی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں حضور کی دو شہزادیاں آئی ہیں، اور یہ اس امت میں، بلکہ امت کیا روئے زمین پر یہ شرف صرف سیدنا عثمان غنی کے کہ کسی نبی کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے امتی کے عقد میں آئی ہیں، وہ صرف عثمان غنی ہیں ذی النورین رضی اللہ تعالی۔ اب یہ اگر بات کریں تو مولا علی کے عقد میں تو ایک صاحبزادی آئی ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت، اور حضرت عثمان غنی کے حصے میں دو صاحبزادیاں آئی ہیں۔ تو اب یہ سمجھ آیا کہ بھائی یہ تو دو صاحبزادیاں وہاں چلی گئیں، ایک یہاں، تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت عثمان غنی جو ہے اس اعتبار سے بھی فضیلت لے گئے کہ دو صاحبزادیاں آئیں، تو انہوں نے کہا آسان سا مسئلہ ہے، حضور کی تو بیٹی ایک تھی، حضور کی تو بیٹی ایک تھی، اور وہ حضرت علی کے عقد میں آ گئی۔ باقی جو تین بیٹیاں تھیں نا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے شوہر سے تھی۔ ہم نے کہا الیاذ باللہ الیاذ باللہ، اے کاش آپ اپنی اصول کافی پڑھ لیتے، اپنی اصول کافی میں ہی دیکھ لیتے، بالکل آپ کہہ لیں اصول کافی کتاب الحجت، اس کے اندر 110واں باب ہے یہ اصول کافی۔ وہ کہتے ہیں تزوج خدیجہ وهو ابن 27 سنہ فولد له منها قبل مبعثه صلی اللہ علیہ وسلم القاسم والرقیۃ وزینب وام کلثوم، تین بیٹیاں، وولدہ بعد المبعث الطیب والطاہر وفاطمۃ علیہ السلام۔ یہ تو چار بیٹیاں اصول کافی میں بھی ہیں۔ کہتے ہیں تین بیٹیاں اعلان نبوت کے بعد، اعلان نبوت سے پہلے، اور ایک بیٹی اعلان نبوت کے بعد۔ تو حضور کی چار صاحبزادیاں، کتنی صاحبزادیاں؟ چار صاحبزادیاں۔ پھر ایک اعتراض ہے، بھائی چار صاحبزادیاں تو پھر وہ مباہلے کے لیے عیسائیوں کے، وہ مباہلہ جو کرنے گئے تھے نجران کے عیسائیوں سے، وہ نجران کے عیسائیوں سے جو مباہلہ کرنے گئے تھے، تو یہ بتائیے اگر صاحبزادیاں چار تھیں تو پھر لے کر کیوں گئے تھے صرف حضرت فاطمہ کو؟ حضرت زینب کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ حضرت ام رقیہ کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ دیگر صاحبزادیوں کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ اور آیت مباہلہ ہے 9 ہجری میں، آیات مباہلہ 9 ہجری میں، اور جب 9 ہجری میں مباہلہ حضور نے فرمایا ہے نجران کے عیسائیوں سے، اور مباہلے سے واپس پہ آیت تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجز، یہ آیت تطہیر، آیت یہ مباہلے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اپنے ساتھ حضرت فاطمہ کو کیوں لے کے گئے؟ کہتے ہیں اگر بیٹیاں 4 تھیں تو چاروں کو لے کر جانا تھا، صرف حضرت فاطمہ کو کیوں لے کے گئے؟ تو بات یہ ہے کہ حضرت زینب کا جو وصال ہے وہ 60 یا 8 ہجری میں ہوا، سیدہ رقیہ کا جو وصال ہے وہ غزوہ بدر والے دن 2 ہجری ہوا، اور ام کلثوم کا 7 ہجری ہوا، اور یہ واقعہ ہے 9 ہجری کا۔ یہ واقعہ ہے کتنا؟ 9 ہجری کا۔ حضور کی 3 شہزادیاں 9 ہجری سے پہلے وصال فرما گئیں، تو جو وصال فرما گئیں تو سیدہ باقی بچیں، تو پھر مباہلے کے وقت عیسائیوں سے حضور اس لیے سیدہ کو لے کے گئے، اور پھر جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو پھر حضور نے اپنے دامن کرم میں چادر میں جنہیں چھپایا، کیونکہ سیدہ تھی۔ اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات تو اولین مصداق ہیں، جو اہل بیت کا اطلاق جن پر ہوتا ہے ان میں ازواج پہلے ہیں، تو جو ازواج تھیں وہی اہل بیت تھیں، لیکن حضور نے حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، حسنین کریمین کو شامل فرما لیا اور فرمایا یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے مولا تو بھی اس سے بغض رکھ۔ تو اب کوئی کہے کہ اگر 4 تھیں تو گئی 1 کیوں؟ کہنا جب 3 کا وصال پہلے ہو چکا ہے، معاملہ 9 ہجری کا ہے، تو اب یہ بتاؤ جو انتقال کر گئی ہیں ان کو حضور ساتھ لے کر جاتے، جو موجود ہیں اس کو ساتھ لے کر جاتے۔ تو یہ جو 4 یہ بھی ہم نے تفصیلی کلام گزشتہ سال کیا تھا، انشاءاللہ موقع ملا تو ہم اور کتابوں سے آپ کو بتائیں گے کہ حضور کی 4 شہزادیاں تھیں، اور چاروں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے پیدا ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تو حضرت عثمان غنی کے حصے میں 2 شہزادیاں آئیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اعتماد، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتماد حضرت سیدنا عثمان غنی پر اس انداز سے ہے کہ فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی، اور ایک روایت میں یہاں پر آیا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو فرمایا میں ایک کے بعد ایک عثمان کے حق میں دیتا رہتا۔ بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی عزیزان گرامی، بلکہ آگے حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کس انداز سے، یہ مجالس المؤمنین میں قاضی نور اللہ شاستری نے بھی اس بات کو لکھا، حیات القلوب میں ملا باقر مجلسی نے بھی اس بات کو لکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئی ہیں، اور یکے بعد دیگرے آئی ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عقد حضرت رقیہ سے ہوا تھا اس سے حضرت عبداللہ نامی لڑکے کی ولادت ہوئی، اور جو چھوٹی عمر میں 6 برس کی عمر میں جو وصال پا گئے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جو تعلقات نظر آتے ہیں وہ یہ نظر آتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا پوتا امام حسین کا داماد، حضرت عثمان غنی کا پوتا حضرت امام حسین کا داماد ہے، اور وہ کون ہے؟ یہ شرح نہج البلاغہ کے اندر یہ بات موجود ہے جو ابن حدید کی ہے، وہ کہتا ہے وَتَزَوَّجَ عبداللہ ابن عمرو ابن عثمان فاطمہ بنت الحسین ابن العلی ابن ابی طالب، کہ حضرت عثمان غنی کا پوتا ہے کون؟ عبداللہ، جو بیٹا ہے عمر کا، اور وہ بیٹا عمر بیٹا ہے عثمان غنی کا، تو وہ عقد کس سے کر رہا ہے؟ حضرت امام حسین کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے، حضرت فاطمہ بنت حسین بن علی سے عقد ہو رہا ہے عثمان غنی کے پوتے کا، جن کا نام عبداللہ بن عمر بن عثمان ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے عثمان غنی کے ساتھ بھی تعلقات اسی انداز سے ہیں جس انداز سے شیخین کے ساتھ ہیں، جہاں وہ بیٹیاں لے رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ بات کیا بیٹی لینا اور دینا کیا ہے، بات یہ کہ اعتماد اور محبت اور رشتے کو پختہ کرنے کے لیے کوئی اپنی بیٹی عقد میں دے دیتا ہے اور دوسرے کی بیٹی عقد میں لے لیتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے حضور کے جو متعدد نکاح حضور نے فرمائے، اس کی ایک حکمت یہ بھی علماء نے بیان کی کہ جس قبیلے سے حضور بیٹی لے آتے، جس قبیلے کی خاتون حضور کے عقد میں آ جاتی، پھر وہ قبیلہ حضور کے خلاف جنگ نہیں کرتا۔
تو یہ بھی تو بتایا جا رہا ہے کہ کس انداز سے محبتوں کے سلسلے ہیں کہ عثمان غنی کا پوتا مولا حسین کی بیٹی کو عقد میں لا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، آگے چلیے، میں اب مختصر کر رہا ہوں۔ آگے امام حسن کی پوتی، امام حسن کی پوتی، ان کا عقد ہو رہا ہے حضرت عثمان غنی کے پوتے سے۔ ایک طرف مولا حسین کی بیٹی عثمان غنی کے پوتے کے عقد میں جا رہی ہیں، تو دوسری طرف امام حسن کی پوتی کا عقد حضرت عثمان غنی کے پوتے سے ہو رہا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں یہاں پہ آیا، فیما سیدنا امام حسن کی پوتی ہیں ام قاسم، اور ان کا عقد ہوا ہے مروان بن آبان سے، جو کہ حضرت عثمان غنی کا پوتا ہے۔ آگے چلیے، امام حسین کی صاحبزادی سے عثمان غنی کے پوتے کا عقد ہو رہا ہے۔ اب ایک بیٹے کا عقد ہو رہا ہے، ایک یعنی بیٹی سے عقد ہو رہا ہے، اور دوسری طرف حضرت سکینہ بنت حسین، وہ ہے فاطمہ بنت حسین، یہ ہے سکینہ بنت حسین، ان سے عقد ہو رہا ہے کس کا؟ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، اور ان سے عقد ہوا ہے، یعنی تیسری شادی ہوئی ہے زید بن عمر بن عثمان سے، یعنی دو سے ان کا عقد ہوا، اور دو میں سے جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عثمان کے پوتے سے حضرت سکینہ بنت حسین کا، جو امام حسین کی لخت جگر ہیں، ان کا عقد ہو رہا ہے۔ اور حضرت عثمان کے لڑکے آبان کی شادی حضرت جعفر طیار کی پوتی سے ہو رہی ہے۔ اب میں پڑھ رہا ہوں صرف، اور حسنین کریمین جو ہیں یہ داماد عثمان غنی ہیں۔ حسنین کریمین داماد عثمان غنی ہیں، کیونکہ امام حسن اور امام حسین نے دونوں نے حضرت عائشہ جو بیٹی ہیں حضرت عثمان کی، پہلے امام حسن کے عقد میں آتی ہیں، بعد میں امام حسین کے عقد میں آ جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ دونوں حسنین کریمین داماد بن رہے ہیں حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت عثمان کس انداز سے اہل بیت سے قریب ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت عثمان تو حضور کے بھانجے بھی ہیں، اور حضرت عثمان غنی کی نانی حضور کی پھوپھی بھی تھیں۔ میں یہاں پر آپ کو اور واقعات بھی سناتا، میں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک کی تیاری کر کے آیا تھا کہ میں آپ کو بتاتا کہ کس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کس طریقے سے بنی خاندان رسول کے ساتھ آپ کے رشتے تھے۔ یہ تو صرف اصحاب ثلاثہ ہیں نا، یہ صرف اصحاب ثلاثہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت امام علی حضرت خاندان نبوت کے ساتھ آپ کے رشتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ حضرت سیدنا علی کے چچا زاد بھائی کی بیٹی تھی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ خود حضرت امیر معاویہ، کیا مطلب کوئی چھوٹی موٹی شخصیت ہے معاذ اللہ، وہ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھائی ہیں، حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں، اس اعتبار سے حضور کے سگے سالے ہیں، برادر نسبتی ہیں، کاتب وحی ہیں، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نہیں حضور نے دعائیں مانگی ہیں، یہ سب موجود ہے۔ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ، ان ہمشیرہ کا نام کیا ہے؟ ہند بن ابی سفیان، اور وہ عقد میں کس کے ہیں؟ عبداللہ بن حارث بن نوفل۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص ہیں کہ جنہیں حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے پاس بھیجا۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ہم زلف بھی ہیں، کیونکہ حضرت ام سلمہ کی ہمشیرہ قرینۃ الصغریٰ یہ حضرت امیر معاویہ کے عقد میں آئیں، اس اعتبار سے وہ ام سلمہ کی بہن تھیں، اس اعتبار سے وہ حضور کے ہم زلف بھی بنے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بھانجی امام حسین کی زوجہ ہیں، لیلہ بنت مرہ کی والدہ ہیں میمونہ بنت ابی سفیان، اور یہ میمونہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہیں، اور حضرت علی اکبر بن امام حسین کی نانی ہیں۔ اس طرح سگی بھانجی شہید کربلا حضرت علی اکبر کی والدہ ہوئی ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بھانجی
حقیقی بھانجی حضرت امام حسین کی زوجہ ہیں، حضرت امام حسین کی زوجہ ہیں جن کا نام ہے لیلہ بنت مرہ۔ اب یہاں سے اگر یہ آپس میں معاملات ہوتے تو کیا آپ مجھے بتائیے امیر معاویہ کی بھانجی امام حسین اپنے عقد میں لاتے اور پھر ان سے شہزادے؟ صرف یہی نہیں بلکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے کا حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان کی پوتی سے بھی عقد ہوا ہے، اور یہ بھی تشیعوں کی کتاب میں موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بھتیجے کا حضرت جعفر طیار کی پوتی سے بھی عقد ہوا ہے، یہ بھی کتب تشیع میں موجود ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ نفیسہ بنت زید بن حسن ابن علی کا عقد بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے سے ہوا ہے۔ یہ آپس کے رشتے بتا رہے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ ہوں یا اصحاب ثلاثہ ہوں، وہ اہل بیت نبوت کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں کتنی گہری ہیں، ان کی محبتیں کتنی گہری ہیں، ان کی الفتیں کتنی گہری ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ مقتل کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے، یہ بھی سنیے، ملا باقر مجلسی نے جلاء العیون کے اندر بھی لکھا کہ امیر معاویہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر سال 1,00,000 دینار بھیجا کرتے تھے، اور یہ رقم ان ہدایہ تحفوں کے علاوہ تھی جو حضرت امیر معاویہ کی جانب سے امام حسین کو پیش کیے جاتے تھے۔ 1,00,000 دینار، درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے۔ آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا لاکھوں میں یہ پیسے بنتے ہیں۔ تحفے تحائف الگ ہیں لیکن ہر سال تو امام علی، ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ امام علی مقام اس سے کیا کرتے تھے، گھر کا خرچہ بھی چلاتے تھے، راہ خدا میں خرچ بھی کرتے تھے، اور قرض وغیرہ ہوتا تو اسے بھی ادا کر دیا کرتے تھے۔ اگر آپس میں کوئی رنجشیں ہوتی، آپس میں کسی قسم کے اختلافات ہوتے، تناؤ ہوتا، نفرتیں ہوتی، یا جس انداز سے لوگ آج باتیں کرتے ہیں، اگر اہل بیت اطہار کے درمیان اس طرح کی رنجشیں ہوتی تو عزیزان گرامی، دوستوں اور بزرگوں، آپ نے یہ مختصر سی بات سنی، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، یا سیدنا امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں، یہ کس انداز سے اہل بیت نبوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، حضور کے ساتھ رشتے کیسے ہیں، حضور کی اولاد کے ساتھ رشتے کیسے ہیں، اولاد کی اولاد کے ساتھ بھی ان کے رشتے چل رہے ہیں، کوئی پوتی، کوئی نواسی، کوئی بیٹی، کس انداز سے یہ رحماء بینہم کی عملی تفسیر بنے ہوئے ہیں، کس حد درجہ اعتماد ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں۔ تو جب یہ آپس میں فرق نہیں کر رہے تو امت کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ آپس میں فرق کرنے بیٹھ جائے؟ تو اس لیے اصحاب کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں، کیونکہ یہ اصحاب کون سے؟ حضور نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے لوگوں کے دلوں پہ نظر ڈالی تو فرمایا میرے اصحاب کے دلوں سے پاکیزہ دل رب نے نہیں پائے ہیں۔ سب سے زیادہ پاکیزہ دل امت کے اندر کس کے ہیں؟ اصحاب رسول کے ہیں۔ یہ بائی چانس نہیں بنے ہیں، کوئی صحابی اتفاقی صحابی نہیں بنا، جس کے مقدر میں صحابیت کا شرف تھا، یہ انتخاب تھا رب کا کہ انہی لوگوں کو اپنے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف صحابیت سے انہیں ہمکنار فرما دیا ہے۔ ورنہ رہنے میں تو ابو جہل بھی مکے میں رہتا تھا، عتبہ بھی مکے میں رہتا تھا، شیبہ بھی مکے میں رہتا تھا، لیکن انہیں شرف صحابیت نہیں ملا، کیونکہ یہ اتفاقی یا حادثاتی طور پر صحابی نہیں بنائے جا رہے تھے، بلکہ انتخاب رب تھا۔ ابو جہل جو مکے میں رہنے والا ہے وہ محروم رہ جاتا ہے، لیکن فارس سے آنے والے سلیمان کو سلیمان و منی کا خطاب مل جاتا ہے، روم سے آنے والے سہیب کو صحابیت کا تاج سجا دیا جاتا ہے، اور حبش سے آنے والا بلال اتنی عظمتیں پا جاتا ہے کہ وہ بھی کعبے کے چھت پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور سیدنا فاروق اعظم جی بھی کہتے ہیں تو کہتے ہیں سیدنا بلال، اے میرے آقا بلال۔ تو بات یہ ہے یہ اتفاقی صحابی کوئی نہیں بنا، جو بنا ہے رب کا انتخاب ہے۔ یہ وہ نگینے ہیں کہ روئے زمین پر ایسے کوئی نگینے نہیں، آسمان دنیا نے ایسے کوئی نگینے نہیں دیکھے جو اصحاب رسول ہیں۔ لیکن حضور کے گھرانے کو بھی معمولی نہ سمجھنا، یہ وہ گھرانہ ہے کہ کائنات میں اس گھرانے کے مثل بھی کوئی گھر نہیں ہے، اس مثل بھی کوئی گھر نہیں۔ جس کا گھر ہے جب اس کی کوئی مثل نہیں تو جس کے یہ گھر والے ہیں اس کی مثل کہاں سے لے کر آئے؟ تو اس لیے ہم نہ اصحاب کو چھوڑ سکتے ہیں نہ اہل بیت اطہار کو چھوڑ سکتے ہیں۔ حضور نے خود فرمایا ہے نا، حضور نے فرمایا 4 لوگ ہیں، میں آخری حدیث بس میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں جنہیں میری خاص شفاعت ہے۔ 4 قسم کے لوگ، پہلا گروہ حضور نے فرمایا جو میری اولاد کی تکریم کرنے والا ہے،
حضور کی آل، حضور کی اولاد کی تکریم، عزت، سادات کی عزت کی جائے، سادات کی حرمت کا پاس رکھا جائے۔ تو فرمایا وہ جنہیں خاص شفاعت ملنی ہے اس میں پہلا گروہ وہ ہے جو میری اولاد کی تعظیم کرتا ہے، اور دوسرا حضور نے فرمایا جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ کتنے سادات کے گھرانے ایسے ہیں، اللہ اکبر، جو مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور نے اپنی اولاد پر، آل رسول پر، حضور نے زکوٰۃ کو، صدقات واجبہ کو حرام قرار دے دیا۔ ہم انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقات واجبہ نہیں دے سکتے، لیکن صاف مال سے تو سادات کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آج سادات کس کم پرسی کے عالم میں ہیں ہمیں پتہ ہے۔ ہم یہ کہہ کے چھوٹ جائیں کہ جی ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، ارے ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، انہیں صدقات واجبہ نہیں لگتا کہ اللہ نے مجھے تجھے صاف مال نہیں دیا کہ اس مال سے حضور کے خاندان کی ہم کفالت کر سکیں اور حضور کی آل کی ہم خدمت کر سکیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ ان کی خدمت کر کے در حقیقت ہم مصطفیٰ کی نظر عنایت کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری اولاد کے سر پر کوئی دست شفقت رکھے، آپ کی اولاد کو کوئی محبت سے دیکھے تو میرے اور آپ کے دل میں اس دیکھنے والے کی محبت آتی ہے کہ یہ کتنا بھلا بندہ ہے کہ میری اولاد سے محبت سے پیش آ رہا ہے، میری اولاد سے، میرے اولاد کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے۔ اگر میں اور تو اپنی اولاد سے محبت اور الفت کرنے والے کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ کی اولاد کی اگر کوئی خدمت کرے، ان کی ضرورتوں کو کوئی پورا کر دے، ان کی تکریم کرے، تو سوچو مصطفیٰ کی نظر عنایت اور رحمت کا وہ کتنا حقدار بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کئی سادات کے گھرانے ایسے ہیں عزیزان گرامی جو اطراف میں رہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی ہے، ہمیں پتہ بھی ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں جی زکوٰۃ تو نہیں لگتی۔ ارے بھائی زکوٰۃ نہیں لگتی تو صاف مال سے ان کی خدمت کر لو۔ تو حضور نے فرمایا شفاعت اس کے لیے ہے جو میری اولاد کی تکریم کرتا ہے، شفاعت اس کے لیے ہے جو میری اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ چلو اپنے پاس مال نہیں، مگر فلاں شخص کو ہم جانتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتا ہے، چلو ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس کچھ نہیں تو ہم چل کے اس کی مدد، اس کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں سادات کا گھرانہ ہے، اس کی مدد کر دو۔ تو حضور نے فرمایا جو خود مدد نہیں کر سکتا لیکن مدد کروا سکتا ہے تو فرمایا شفاعت سے محروم اس کو بھی نہیں رکھا جائے گا، میری شفاعت اس کا بھی مقدر بن جائے گی۔ اور چوتھا حضور نے فرمایا جو دل سے میری اولاد سے محبت کرتا ہے، فرمایا اسے بھی میری شفاعت ملنی ہے۔ تو ہم تو نہ صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں دوستوں، نہ اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جنہوں نے صحابہ کو چھوڑا وہ رافضی بن گئے، جنہوں نے اہل بیت سے ٹکر لی وہ خارجی بن گئے۔ اہل سنت تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے، اہل بیت کا بھی دامن ہے۔ اسی لیے فریری کے تاجدار جھوم اٹھے اور کہنے لگے اہل سنت کا تو بیڑا پار اصحاب حضور، نجم یہ ہے ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم کیا کریں، ہمیں تو کشتی ملی ہے اہل بیت کی، اور یہ ستارے ہدایت کے صحابہ ہیں۔ ان ستاروں کی روشنی میں اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ کر ہم تو صراط مستقیم کا سفر پار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جنت بھی ہمارا ٹھکانہ بن جائے گی، نانا حسین کی شفاعت بھی ہمارا مقدر بن جائے گی، کیونکہ ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اصحاب رسول کا دامن ہے۔ بس اللہ ہمیں انہی کی محبت میں رکھے اور ان میں کوئی کشتی نہ کرائیں، ان میں کوئی کشتی نہ کرائیں۔ جن کو مقام ہے، جن کو فضیلت علی الاطلاق ہے، وہ ابو بکر ہیں، وہ عمر ہیں، وہ عثمان ہیں، وہ مولا علی ہیں۔ کشتیاں مت کرواؤ بزرگوں میں۔ اور جو منہج اہل سنت سے باہر نکلے، یہ بات میں کر رہا ہوں، بات چلی ہے، کچھ لوگ صحابہ، کچھ لوگ یہ 2-4 سال سے یہ جراثیم، یہ فتنے پھوٹ رہے ہیں اہل بیت کی عقیدت میں غلو مت لاؤ۔ غلو کرنا ہے تو ایک ہی جگہ غلو کیا جا سکتا ہے، وہ سرکار کی تعریف ہے۔ غلو کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو، سمجھ لو، یہ نقطہ سمجھ لو، غلو کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو، اور یہ حد سے بڑھنا صرف حضور کے ساتھ تو جائز ہے۔ کیوں؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بتا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلکہ بریلی کے تاجدار تو یہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، حیران ہوں میرے جاں میں کیا کیا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو حضور میں جتنا مبالغہ کر، بس انہیں خدا نہ کہنا، خدا کا بیٹا اور شریک مت کہنا۔ اس کے علاوہ تعظیم کے جتنے پیالے ہیں، تعظیم کے جتنے پیمانے ہیں، جو جس انداز سے تعظیم کرے گا وہ حضور کی ذات میں جتنا مبالغہ کرے گا وہ مبالغہ کم ہے، کیونکہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ رب فرماتا ہے انا آتیناک الکوثر،
رب فرماتا انا آتینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثرت دے دی ہے۔ سنو سنو، قرآن کہتا ہے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تو تھوڑا ہے۔ جسے رب تھوڑا کہہ رہا ہے میں تو گن سکتے ہیں؟ رب کے تھوڑے کو گن نہیں سکتے، تو تھوڑے کو کہتے ہیں قلیل۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ آواز نکالو، کیا کہتے ہیں؟ قلیل۔ یہ سمجھانے والی بات ہے۔ تھوڑے کو کہتے ہیں قلیل عربی میں، اور عربی میں زیادہ کو کہتے ہیں کثیر۔ زیادہ کو کہتے ہیں کثیر، اور زیادہ سے ہم بتانا ہو کہ اور زیادہ تو پھر کہتے ہیں اکثر۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ اس میں تبدیل آ گیا، اکثر۔ بتانا ہو اور زیادہ تو کہتے ہیں کوثر۔ قلیل کے مقابلے میں آ رہا ہے کثیر، اور کثیر کے بعد ہے اکثر، اکثر کے بعد ہے کوثر، اور جہاں پہ پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں وہاں کہہ دیا جاتا ہے الکوثر، کہ محبوب ہم نے آپ کو خیر کثرت دی ہے۔ اس لیے بریلی کے تاجدار جھوم اٹھے اور کہنے لگے انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، کسرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو وہ خوش رہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، اپنے کرم سے اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں۔ تو حضور کی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، حضور کی تعظیم میں جتنا مبالغہ کرو وہ کم ہے، لیکن حضور کے علاوہ جس کی جو حد ہے اس کو وہیں رکھو، جس کا جو مقام ہے اس کو وہی مقام دو، وہاں غلو نہ کرو۔ عقیدت میں حضور کے علاوہ کسی سے عقیدت میں غلو نہ کرو۔ جو ابو بکر کا مقام ہے وہ ان کے لیے ہے، وہ علی الاطلاق مطلق فضیلت کے حامل ہیں۔ جو عثمان غنی، جو حضرت فاروق اعظم کا ہے وہ ان سے دوسرا مقام، تیسرا عثمان غنی کا، پھر مولا علی کا، پھر اہل بیت اطہار۔ سمجھے بھائی؟ تو اس میں اب یہ نہیں کہ صحابہ سے محبت کے نام پر اہل بیت کے بارے میں ہم ہلکی زبان استعمال کریں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اہل بیت سے محبت کی بات کرتے ہوئے ہم صحابہ پہ تبرہ کریں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بات کریں، حضرت ابو سفیان کے بارے میں بات کریں، حضرت عائشہ کے بارے میں، حضرت طلحہ کے بارے میں، اہل سنت کے نام پر قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی ٹائٹل لگا کر اگر کوئی یہ بکواس کرتا ہوا نظر آئے، نہ اس کی پگڑی دیکھنا، نہ اس کا جبہ دیکھنا، نہ نام کے آگے لکھے ہوئے القابات دیکھنا، تم بس یہ دیکھنا جو صحابی کے بارے میں ہلکی گفتگو کرتا ہے اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، چاہے اس کے نام کے آگے کچھ بھی لکھا ہو، کچھ بھی لکھا ہو، کیونکہ جو ہمارا مسلک ہے وہ اعلی حضرت کا مسلک ہے، اور اعلی حضرت نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اصحاب رسول کو بھی ماننا ہے، اہل بیت اطہار کو بھی ماننا ہے، اور دونوں کے دامن کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اور یہ عقیدہ خود بھی سیکھنا ہے، اپنی اولاد کو بھی منتقل کرنا ہے۔ تفضیلیت کے بھی جراثیم بڑھتے جا رہے ہیں، آپ اعلی حضرت امام اہل سنت کے منہج، مسلک اور نظریے پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ یہ اس دور کی نہیں بلکہ آنے والے ہر دور کی کسوٹی ہے۔ اگر آپ کو اپنا ایمان بچانا ہو، آپ اعلی حضرت امام اہل سنت کی فکر سے اپنے آپ کو باندھ لیجئے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ مشاہدہ یہی بتاتا ہے جو اعلی حضرت کی فکر سے اس دور میں آگے پیچھے ہوتے ہیں وہ پھر جا کر رافضیوں کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی خارجیوں کا ہم نوالا ہم پیالہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے پر رہیں، اپنے بچوں کو عقیدہ سمجھائیں، اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت دل میں رچا بسا دیں، تاکہ پھر کوئی وہابیت کے، خارجیت کے، تفضیلیت کے اور رافضیت کے جو جراثیم ہیں وہ میری اور آپ کی اولاد اور میرے اور آپ کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔